بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم آج آپ کی اسلامیات کی بک کا لاسٹ چیپٹر اسلام اور امن عامہ آج پڑھتے ہیں۔ اسلام اور امن عامہ کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو محفوظ کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امن عامہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال، عزت محفوظ رہے۔ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، یعنی جس میں کہ امن اور سلامتی پائی جاتی ہے، جو ہر سطح پر فساد، دہشت گردی اور تخریب کاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں ہونے دیتا۔ آج بھی اسلام کی آفاقی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کو برا بھلا کہا گیا ہے جو امن عامہ میں نقص ڈالتے ہیں، یعنی اس کو پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ، اور ترجمہ ہے کہ اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ معاشرتی جرائم، سرکشی یعنی اپنے آپ کو سرکشی، نظم و ضبط اور درہم برہم ہونا، فساد اور بے امنی سب گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی فساد پھیلاتے ہیں، یعنی تمام برائیاں پھیلاتے ہیں اور پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ لا یحب مفسدین، ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی۔ ترجمہ کہ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حقوق بیان فرمائے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے آگے ہے کہ بیٹا زیادہ بوجھ ڈالنا یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، میں اس قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ یعنی ہمیں کسی پر بھی کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے بیٹا، ہر ایک کا حق اس کو دینا چاہیے۔ اسلامی معاشرت اور امن عامہ، یعنی اسلامی معاشرت، اسلام کا جو معاشرہ ہے اس میں امن و عامہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں انسانوں کے لیے ایک ہی دین پسند کیا ہے اور وہ اسلام ہے، جو سراسر سلامتی، امن اور عافیت کا دین ہے۔ عافیت یعنی سلامتی ہوئی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے اور جسے سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب دے۔ سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے۔ جب ایک شخص دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو۔ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس
قیامت دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ عیب یعنی اس کی جو برائیاں ہیں۔ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اولاد آدم کو امن اور سلامتی کی بشارت دی ہے، امن اور سلامتی کا گہوارہ منایا ہے، یعنی خوشخبری دی ہے۔ بشارت یعنی خوشخبری۔ اس کتاب کو سراسر سلامتی اور امن والی رات میں اتارا گیا جس کا نام شب قدر ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ترجمہ ہے کہ یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ امن اما اور اسوہ حسنہ اور مشاعر اسلام کا کردار۔ امن اما یعنی امن سلامتی، اسوہ حسنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور مشاعر اسلام کو پھیلانے والوں کا کردار۔ کسی بھی معاشرے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک ہر شخص کو انصاف کی بر وقت فراہمی نہ ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی بنیاد رکھی، اس میں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور ہر شخص کو یقینی اور بر وقت انصاف میسر تھا، یعنی اسی وقت اس کو انصاف مل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کے بارے میں معافی کی سفارش کی گئی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان سے کوئی طاقت ور چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے، یعنی اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ نے بلا تردد بغیر سوچے سمجھے مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام کو خون ریزی سے بچانے کے لیے، یعنی خون کے بہانے کے لیے، یعنی قتل و غارت کرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، اپنی جان تک دے دی، لیکن کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یعنی پہلے سے ان کو پتہ تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو انتشار اور جھگڑے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ عمل معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کی بہترین مثال ہے کہ معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کی بہترین مثال ہے، کو پھیلانے کی بہترین یعنی بہت خوبصورت مثال ہے۔ پھر آگے ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ دیں، ہر اس ایسی چیز سے انکار کریں جو فساد، انتشار اور بد امنی کا سبب بن سکتی ہو۔ جو فساد یعنی برائی پھیلانے، اور انتشار بھی برائی کو کہتے ہیں، اور بد امنی یعنی امن کو تباہ کرنا بن سکتی ہے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق دیا جائے۔ جب ہر انسان اپنا فرض پورا کرتا ہے اور دوسروں کا حق ادا کرتا رہے تو معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، یعنی امن و سلامتی کا گہوارہ یعنی مرکز بن جاتا ہے۔ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آگے مشق ہے۔ مشقی سوالات میں ایز یوزول پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا سوال ہے کہ اس میں پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد مچانے والوں کو، تجارتی سفر کرنے والوں کو، مال و دولت خرچ کرنے والوں کو، مالی حساب کتاب کرنے والوں کو۔ اس کا ہے کہ فساد مچانے والوں کو نہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ اسلام دراصل دعا ہے لمبی زندگی کی، سلامتی کی، تندرستی کی اور
یہ ہے مغفرت کی، کس کی ہے؟ سلامتی کی۔ قرآن مجید میں صبر قدر کو قرار دیا گیا ہے لمبی رات سے، روشن رات سے، غیر معمولی رات سے، سلامتی والی رات سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ فرمایا، یہودی کے حق میں، مشرک کے حق میں، مسیحی کے حق میں اور منافق کے حق میں۔ یہودی کے حق میں امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا آگے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ امن عامہ سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ امن عامہ سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ امن عامہ کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب بچوں یہاں سے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اور زمین میں فساد مچانے والے نہ پھرو۔ اس کے بجائے آپ یہ دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا پھر آگے ہے کہ امن عامہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھا۔ بچوں یہاں سے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانیں محفوظ ہوں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ معاشرے میں امن کے قیام کی پہلی شرط کیا ہے؟ معاشرے میں امن کے قیام کے لیے پہلی شرط سلامتی ہے۔ اب شارٹ کویشچن میں سے لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کو کس رات میں اتارا گیا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے بچوں کہ اس کتاب کو سراسر سلامتی اور امن والی رات میں اتارا گیا جس کا نام شب قدر ہے، اور اس رات کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سلام ہیّ حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پھر آگے سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، لانگ کویشچن میں سے پہلا سوال ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں امن عامہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ لانگ کویشچن نمبر 1 بیٹا یہاں سے ہے کہ اسلامی معاشرت اور امن عامہ، یہ ادھر سے سٹارٹ کر کے آپ یہ 2 پیراگرافز یہ لکھ لیں، اور پھر اس میں یہ آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس میں امن عامہ اور اسوہ حسنہ اور مشاعر اسلام، یہ بھی بیچ میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں مشاعر اسلام کا کردار، یہ اس میں سے اگر آپ چاہیں تو کسی ایک صحابہ کا تذکرہ اس میں کر سکتے ہیں، اور حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بعد کسی ایک صحابی کا جو حالات ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر لانگ کویشچن نمبر 2 ہے کہ امن عامہ کے لیے مشاعر اسلام کے کردار پر روشنی ڈالنا۔ یہ جو ہیڈنگ ہے نا بیٹا، امن عامہ اور مشاعر اسلام کا کردار، مشاعر اسلام کے کیا کردار تھے، یہ ہے حضرت عمر فاروق سے لے کر یہ ان کا پیراگراف اور یہاں تک حضرت امام حسن کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپیز کے اوپر۔ سرگرمیاں برائے طالبہ، اور یہ ہے کہ امن سلامتی کے متعلق 2 قرآنی آیات اور مستند احادیث مبارکہ میں ترجمہ تلاش کر کے لکھیں، یا آپ انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہو، اور برائے اساتذہ کرام طلبہ کی مدد کیجیے، اور مدد کیجیے کہ وہ اس امن اور سلامتی کے لیے قائم شدہ قومی و بین الاقوامی اداروں کے ناموں اور ذمہ داریوں کا چارٹ بنائیں۔ یہ آپ اپنے استاد محترم کی زیر نگرانی کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا یہاں پر ہماری یہ بک جو 7th کلاس کی اسلامیات کی بک کا اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی اس کا وہ فنش ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ آئندہ پھر کسی لیسن میں ہم آپ سے ملیں گے۔ اچھا اللہ حافظ۔ آپ مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی کوئی نئی بک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔